حضور تحریک لبیک میں شامل ہونا کیسا ہے؟ فرانس کے صدر نے جو گستاخی کی ہے اس پر حکومت پاکستان کو مجبور کرنا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو، حضور قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ بھوکا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ انہوں نے یہ گستاخی کی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وقالت الجہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں بدبختوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کرے کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ اور ولعنوا بما قالوا، جو انہوں نے بات کی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ تو یہ ان کی گستاخیاں ہیں ان لوگوں کی جو قرآن مجید میں ذکر ہے نا، یہودی اور عیسائی۔ عیسائی کہتے تھے کہ وقالت الجہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ یہ گستاخیاں تھیں۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان سب مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں نے جو گستاخی کی ہے نا، کہ ان کے متعلق فرمایا کہ لتسمعن لتبلغن فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ایمان والو تم مشرکوں سے اور ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، ان سے بہت ہی اذیت ناک باتیں سنو گے، ضرور سنو گے۔ وہاں ان کا رد عمل کیا کرنا؟ تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ دھرنے دے دو، لوگوں کے راستے روک دو۔ وہاں فرمایا کہ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم لوگوں نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ سب سے اعلیٰ امر ہے، سب سے بہترین امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ ان لوگوں خبیثوں بدبختوں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن رب کا حکم یہی ہے کہ اس صورت میں تمہیں صبر اختیار کرنا چاہیے، ان کا رد عمل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم فرض کریں فرانس کے سفیر کو نکال بھی دیتے ہیں تو کیا وہ ان خبیث کاموں سے رک جائیں گے؟ کبھی نہیں رکیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ حرکتیں کریں گے، ہمیں تنگ کریں گے۔ یا تو کوئی ایسا بندوبست ہو کہ ایسے کرنے سے وہ یقیناً اس کام سے رک جائیں گے، پھر تو وہ کرنا چاہیے۔ جب یقین ہے 100% کہ ان کے سفیر کو نکالنے سے وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ حرکتیں کریں گے غلط، تو اس صورت میں نکالنا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر صبر کا حکم ہے کہ اس صورت میں صبر ہی کرنا چاہیے۔ حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک کے جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں اور اس میں جو لوگ مر رہے ہیں، اس تحریک میں شامل ہونے والوں اور مرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ عذر و شرع اس کا بھی حکم عنایت فرمائیں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی کا راستہ روکنا، کسی راہ گزر کو تنگ کرنا، ان کے راستے کو تنگ کرنا، ان کو نہ گزرنے دینا، یہ شرعاً ایک بہت کبھی عمل ہے۔ ابو داود اس کی حدیث نمبر ہے 2629۔ اس حدیث میں حضرت معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں غزوے میں شریک ہوا تو لوگوں نے اپنے پڑاؤ تنگ کر دیے اور گزرنے کے راستے انہوں نے بند کر دیے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو اعلان کرے لوگوں میں کہ جو شخص پڑاؤ کو میں تنگی پیدا کرے گا یا راستے کو روک دے گا تو اس کو کوئی ثواب جہاد کا نہیں ملے گا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جہاد اسلام کا سب سے افضل اور اعلیٰ فعل ہے اور یہ سب سے اعلیٰ نیکی ہے۔ اس کے متعلق بھی فرمایا کہ راستہ روکنے سے اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ جو امر ہے جو دھرنا دے رہے ہیں، یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہاں صبر کرنا چاہیے، تو صبر چھوڑ کر لوگوں کے راستوں کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، کوئی بیمار ہے تو وہ بیمار بیچارہ وہیں کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے راستے میں فوت ہو گئے اس دھرنے کی وجہ سے۔ تو میرے نزدیک یہ دھرنا دینا اس طریقے سے کہ لوگوں کے راستے کو بالکل بند کر دیا جائے، یہ نہایت کبھی کم ہے اور گناہ کا کم ہے۔ تیسرا سوال آج یہ ہے کہ دھرنے کے جواز کی دلیل دیتے ہیں الترغیب والترہیب کتاب کے حوالے سے، کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنا سامان اٹھا اور راستے پر رکھ دے۔ کیا حضور اس حدیث سے استدلال کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ ہاں، یہ روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الترغیب و ترہیب میں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی شکایت کرنے لگے کسی بات پر، تو آپ نے پہلے تو اسے یہی فرمایا کہ اس کے ظلم و ستم پر صبر کر لے۔ پھر وہ 2-3 مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بار بار شکایت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلا جا، گھر کا اپنا اسباب راستے میں ڈال دے۔ تو اس نے ایسا کیا، تو لوگ وہاں سے جب گزرتے تو اس سے پوچھتے تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں سامان رکھا ہوا ہے؟ تو انہیں بتاتا کہ میرا ہمسایہ جو ہے نا میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس کی وجہ سے احتجاج کے طور پر میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ لوگ اسے لانتے کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کرے وہ کرے، اور بعض لوگ اس ہمسایہ پر بد دعا کرتے تھے۔ تو اس شخص کی طرف اس کا ہمسایہ آ گیا، کہنے لگا کہ واپس چلا جا، آئندہ کے لیے تو مجھ سے کوئی بری بات نہیں دیکھے گا۔ یہاں اس حدیث میں ہے کہ لوگ وہاں گزرتے تھے اور سوال کرتے تھے، یہ ذکر نہیں ہے کہ اس نے راستہ بند کر رکھا تھا اور لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث واضح ہے اس بات میں کہ وہاں سے لوگ گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ یمرون فجعل الناس یمرون ویسألونہ، وہاں سے گزرتے بھی تھے اور اس سے پوچھتے بھی تھے کوئی کیا وجہ ہے، کیوں سامان رکھا ہوا ہے تو نے؟ تو وہ وجہ بتاتا۔ تو دھرنے میں اگر راستہ دیتے ہیں لوگوں کو تو پھر تو چلو کوئی بات نہیں، جب راستہ بالکل بند کر دیتے ہیں تو یہ سخت وعید ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد جیسے نیک عمل کے بارے میں فرمایا اگر دھرنا ایسا دو گے کہ راستے روک دو گے تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ حدیث اس میں یہ نہیں ہے کہ راستہ انہوں نے روک دیا تھا لوگوں کو آنے جانے کا، اس کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ یہاں سے استدلال کرنا کہ دھرنے کا، یہ استدلال صحیح نہیں۔ ہاں، میں مدرسہ رحمانیہ قدیر آباد حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں، پیر خاصے والے مشہور ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، ان کو میں جواب دے رہا ہوں، اور یہ حدیث اور قرآن کے ساتھ یہ باتیں میں نے ثابت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔